نو منتخب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس وقت بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر اور پھر ریسنٹلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے مختصر سے ٹرنور میں پاکستان کی جو عزت بنائی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی، غریبوں کی خدمت کرے گی اور پاکستان کا نام روشن کرے گی انٹرنیشنل میں. جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس کے ممبرز نے بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی. کوئی دو رائے نہیں اس میں کہ بلوچستان اس ٹائم سیریس چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. اس میں 3 بڑے چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے، دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے. میں مختصراً وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان 3 چیلنجز پہ اپنے فیلو سٹیزنز کو، جو بلوچستان کے عوام ہیں، ان کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت، ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے. سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے. جناب اسپیکر، گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے، اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے، اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیوروکریسی نے، جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. کب تک ہم اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ اس میں ایجوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے. ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں، ہم نئے کالجز بنائے جا رہے ہیں، ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں. وہ سکولز کیا ہیں؟ کیا ہمارے بیٹھک کا کام دیں گے؟ ہم نے گوسٹ سکولز، گوسٹ ٹیچرز، ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور ایک دو ممبرز نے کہا، ایجوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اب یہ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے غریب عوام کو، جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں، گرمیوں میں جھلستے ہیں، ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے، ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے. پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کہ ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے. اس کے بعد پھر ہائر ایجوکیشنز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے، پور انفراسٹرکچر ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹلز ہیں. مجھ سے پہلے جن رفقا نے اس پہ کام کیا ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اچھے کام کو کنٹینیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ایٹ لیسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آئے. انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے. اس کے بعد جو ہماری یوتھ ہے، جناب اسپیکر، یہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں اپنی ڈگریاں لے کر در بدر پھر رہا ہے اور اس کا جو فرسٹریشن لیول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے اپنے یوتھ کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں، جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوتھ کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے. اور یہ جب یوتھ دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی، پاکستان بھر میں آج ہماری یوتھ جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں، وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے. ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہے جس میں بڑا پوٹینشیل ہے، اس یوتھ کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں، تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث بنے بلکہ اپنے جو ان کے چولہے ہیں، جو پیچھے فیملیز ہیں، ان کو بھی لک آفٹر کر سکے اور پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکے. جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے. کب تک ہم کشکول لیے پھریں گے؟ بلوچستان میں کون سا معدنی وسائل ہے جو موجود نہیں؟ بلوچستان کی یوتھ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے.
ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خود مختار ہو جائے, بلوچستان اکنامکلی اسٹرینتھن ہو جائے. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, جو اکنامک اسٹرینتھ ہے, اس سے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈرائیو ہوگا. بلوچستان اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے, بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی, اور ہم اس کے لیے دن رات محنت کریں گے. ہم ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, ایفرٹ کریں گے, ساری ٹیم ایفرٹ کرے گی, نئی ٹیم آئے گی, یہی دوست آئیں گے. پوٹینشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس 3 ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں, جونیئر بیٹھے ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے اس گورنر کی کرائسس کو, گورننس کی کرائسس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, محنت کریں گے. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب اسپیکر, بددیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد جو اگلا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج جس میں, جہاں دنیا میں جو کلائمیٹ چینج پاکستان جس کی وجہ سے ہٹ ہو رہا ہے, وہاں پاکستان کا کردار کوئی نہیں ہے, اور اسی طرح بلوچستان جب ہٹ ہو رہا ہے تو بلوچستان کا کوئی کردار نہیں ہے اس کلائمیٹ چینج میں. تو لہٰذا آج جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا, گوادر کا, خاران کا, جہاں جہاں پر یہ فلڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, میں مولانا صاحب آپ پہلی فرصت میں آج یا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ گوادر کی گلیوں میں ہوں گے, اور وہاں سے ڈی واٹرنگ کریں گے, اور تب واپس آئیں گے. آخری چیلنج جناب اسپیکر, ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا ہے. جب وائلنس ہوتی ہے, جب وائلنس ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, تو ریاست کے پاس رسپونڈ کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, 2 ہی ٹول ہوتے ہیں. ایک ٹول ہے ڈائیلاگ کا, اور ایک ٹول ہے ڈیٹرنس کا. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پروموٹ کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے. ہم ڈائیلاگ کریں گے, بار بار کریں گے, اور بار بار یہ میسج دیں گے. اور آج اس پلیٹ فارم سے بھی ان نوجوانوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں پر ہیں جنہوں نے وائلنس کا راستہ اپنایا ہے, وہ وائلنس کا راستہ ترک کریں اور واپس آئیں, اور واپس آ کر مین سٹریم کا حصہ ہوں, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہوں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے جو رائٹس کی جدوجہد ہے, ہم سب مل کر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب ان کے دست بازو بنیں گے. وہ آئیں اور یہاں پر آ کر مین سٹریم کا حصہ بنیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں اس سے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم دیا تھا. پھر پرامن بلوچستان کے نام سے ڈاکٹر مالک صاحب کی گورنمنٹ میں ایک پالیسی دی تھی. ہم اس پالیسی کو ریوائیو کریں گے. ہم ان لوگوں کو بار بار دعوت دیں گے کہ وہ واپس آئیں, مین سٹریم کا حصہ ہوں, واپس آئیں اور اپنے ایک اچھے شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں, بلوچستان کی ترقی میں, بلوچ کی ترقی میں ایک کردار ادا کریں, اور آ کے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو بھی سٹرگل کرنی ہے وہ سٹرگل کریں. جناب اسپیکر, بلوچستان کو جب رائٹس ملے ہیں, چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا اور بلوچستان کو پروونس کا سٹیٹس ملنا تھا, چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں صوبائی خود مختاری ملنی تھی, یہ ہمیشہ پارلیمنٹ سے ملی ہے. اور آج کے بعد بھی اگر کچھ ملنا ہے تو اس پارلیمنٹ سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس سے ملنا ہے, اس آگسٹ ہاؤس کی سٹرگل سے ملنا ہے. بندوق سے جو ہے وہ وائلنس تو ہوتا ہے, قتل و غارت تو ہو سکتی ہے, لیکن بندوق کے زور پہ کوئی کسی کو رائٹس نہیں دے سکتا ہے. جناب اسپیکر, having said that, لیکن اس کے باوجود کوئی اگر وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو قانون کی بالادستی, ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, معصوم لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں, معصوم لوگوں کی قتل و غارت کو روک سکیں, ہم اپنے انفراسٹرکچر کو تباہ ہونے سے روک سکیں, ہم اپنی جو آرٹریز ہیں, ہماری جو ہائی ویز ہیں, نیشنل ہائی ویز ہیں جو بلوچستان کو سارے پاکستان کے ساتھ ملاتی ہیں, ان کی پروٹیکشن ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے. اس ذمہ داری سے ہم مبرا نہیں ہو سکتے ہیں, ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں. ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری کے لوگوں نے ہم کو دی ہے, اس نمائندہ ہال نے ہم کو دی ہے, تو کیا ہم اس ذمہ داری سے مبرا ہو جائیں؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. جہاں جہاں وائلنس ہوگا ہم اس وائلنس کے لیے بار بار ایک پلیٹ فارم کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بنائیں گے, ہم موقع فراہم کریں گے ان لوگوں کے لیے جو وائلنس کا راستہ جنہوں نے اپنایا ہے, لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ یا قانون کی بحالی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جناب اسپیکر,
इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हुए जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं, एवरी वन ऑफ देम इज लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी। ये सिर्फ मैं वज़ीर आला नहीं होऊंगा, मैं समझता हूं कि ये तमाम लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला होंगे और इनकी इज्जत, एहतराम और तकरीम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी किस्म की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि हमने इस बलूचिस्तान को ठीक करना है, कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा। अगर नौकरियां आज बिक रही थी, अगर नौकरियां आज बिकेंगी या कल बिकेंगी, तो जिम्मेदार लाहौर में बैठा कोई शख्स नहीं है, जिम्मेदार मैं हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं इस ऑगस्ट हाउस को कि आज के बाद बलूचिस्तान में कोई नौकरी बिकेगी नहीं। हम इन नौजवानों को मेरिट पे नौकरियां देंगे, जो नौकरी आएगी इंशाल्लाह ताला मेरिट पे मिलेगी। ये जो बिकने का सिलसिला था, ये आज के बाद से वो लोग सुन लें, वो लोग सुन लें जिन्होंने ये नौकरियां बेची हैं। आज के बाद इस घनौने धंधे में ना शामिल हों। अगर इस धंधे में शामिल होंगे तो ये ऑगस्ट हाउस हर मेंबर उनका गिरेबान पकड़ेगा, हुकूमत उनका गिरेबान पकड़ेगी, कानून उनका गिरेबान पकड़ेगी। हम किसी को मेरिट की पामाली करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। जनाब स्पीकर, वक्त की कमी के बायस आखिर में एक बार फिर अपोजिशन के दोस्त, मुस्बत अपोजिशन को हम वेलकम करेंगे। हम हमेशा ही हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अपोजिशन और ट्रेजरी बंचेस को साथ लेके चलें। बलूचिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह की सियासत का कि जिस तरह की सियासत में अदब, तहजीब और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ पॉलिसी पे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का एहतराम, जो हमारी रवायात है, एक दूसरे का अदब, उसका दामन कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं ट्रेजरी बेंचेस से भी गुजारिश करता रहूँगा और अपोजिशन के बेंचेस से भी मेरी गुजारिश होगी कि ये रवायतों का अमीन सूबा है, ये असम्बली रवायतों का अमीन असम्बली है। हम अपनी रवायतों को कभी नहीं भूलेंगे, किसी सूरत इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में एक बार फिर मैं बलूचिस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मेरी टीम दिन रात मेहनत करेगी और हम 16 से 18 घंटे काम पे यकीन रखते हैं। हम 16 से 18 घंटे काम करेंगे और आप हमें सिर्फ क्वेटा में नहीं देखेंगे, बलूचिस्तान के दूर दराज गाँव में देखेंगे, बलूचिस्तान के दूर दराज ज़िलों में देखेंगे, डिविजनल हेडक्वार्टर्स में देखेंगे और हर उस दर्दमंद बलूचिस्तानी के पास हमें पाएंगे। जो हमारी हम्बल कैपेसिटी होगी, हम उसका इशू रिजॉल्व करने के लिए उसकी दहलीज पे इंशाल्लाह ताला जाएंगे। और ये नुमाइंदा ऑगस्ट हाउस, जितने मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। इस गवर्नेंस की वजह से हमारे लिए बायस बदनामी है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि हम किसी और को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि हमारे मसाइल वफाक के साथ, जनाब स्पीकर, वफाक के साथ हमारे मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हम वो हेल्दी डिबेट के जरिए उस मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हम एक मजबूत इकाई बनेंगे इस वफाक पाकिस्तान की, मजबूत इकाई बन के वफाक के साथ हमारे बिजली के मसाइल हैं। आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो एग्री इकनॉमिक, ज़्यादातर उसकी जो है इकोनॉमिक्स जो है वो सारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और वो बिजली के बगैर नामुमकिन है। जब हमें बिजली नहीं मिलेगी, 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा हमारा ज़मींदार? हमने ये इश्यूज़ उठाने हैं। गैस के इश्यूज़, आज सुबह मैं नवाब साहब के साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आज इस माइनस टेम्परेचर में अगर हमारे बलूचिस्तान से गैस निकलेगी और हमारा चूल्हा जो है वो गैस के बगैर होगा, हमारा हीटर गैस के बगैर होगा, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे बलूचिस्तान की वॉइस बनेंगे, बलूचिस्तान के हकूक़ की वॉइस बनेंगे और मरकज़ी हुकूमत के साथ इस गुजारिश के साथ कि ये जो हमारे मरकज़ी हुकूमत के साथ जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल को इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी के बेसिस पे हल करेंगे। उसमें कच्ची कैनाल का रिपेयर है, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, सो एंड सो ऑन। इंशाल्लाह ताला तमाम लोग जितने भी मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे आप हमेशा अपने साथ पाएंगे और आपसे ये गुजारिश है कि इस बलूचिस्तान की तकदीर बदलने में साथ दें। हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिए भुट्टो।